اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں موضوع لے کے آئی ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ملاقات کے بارے میں۔ مکے کی وادی اپنی تمام تدینوں اور روایات کے ساتھ ایک خاص مقام رکھتی تھی۔ خانہ کعبہ کی دیواریں اپنے اندر ایک قدیم تاریخ سموئے ہوئے تھی اور قریش کے قبائل اپنی شان و شوکت اور روایات کے سبب مشہور تھے، مگر ان سب کے درمیان ایک نوجوان ایسا تھا جو ان سب سے مختلف نظر آتا تھا۔ یہ نوجوان محمد بن عبداللہ تھا، ایسا جوان جو اپنی سچائی، ایمانداری اور حسن اخلاق کے لیے پورے مکے میں مشہور تھا۔ قریش کے سردار بھی ان کی دیانتداری کے قائل تھے اور انہیں محبت سے الصادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیاوی ساز و سامان میں کم اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں زیادہ لگتا تھا۔ وہ اکثر غار حرا کا رخ کرتے جہاں وہ تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب اور معزز خاتون تھی۔ ان کا شمار مکے کی امیر اور معزز خواتین میں ہوتا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے کاروبار میں مہارت رکھتی تھی بلکہ اپنی سخاوت، نرمی اور انصاف پسندی کی وجہ سے بھی مشہور تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے بہترین تاجروں کو اپنے کاروبار میں ملازم رکھا تھا، مگر وہ ہمیشہ ایسے شخص کی تلاش میں رہتی تھی جو مکمل دیانتداری سے ان کے کاروبار کو بڑھائے۔ ان کے کانوں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کی شہرت پہنچی اور وہ دل ہی دل میں اس نوجوان کو اپنے تجارتی قافلے کا حصہ بنانے کی خواہش کرنے لگی۔ ایک دن حضرت خدیجہ نے اپنے قریبی ساتھی نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ چاہیں تو ان کی تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی تجارت کا سفر کریں۔ بدلے میں انہیں مناسب معاوضہ دیا جائے گا، بلکہ دیگر تاجروں سے زیادہ دیا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کی، مگر صرف معاوضے کی خاطر نہیں بلکہ اپنی سچائی اور ایمانداری کو ثابت کرنے کے لیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک وفادار غلام میسرہ کو بھی اس قافلے کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کرے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تقدیر کے راستے آپس میں جڑنے لگے تھے اور ایک نئی کہانی نے جنم لیا۔ قریش کے قافلے کے لیے مکے سے شام تک کا سفر آسان نہیں تھا۔ ریگستانی ہوائیں، طویل مسافت، راستے کی مشکلات تاجروں کا امتحان لیا کرتی تھی، مگر اس قافلے میں ایک خاص فرق تھا۔ اس قافلے کی قیادت ایک ایسے شخص کر رہے تھے جن کی دیانتداری اور اخلاق سب کے لیے مشعل راہ تھی۔ قافلہ جیسے ہی مکے کی سرحدوں سے باہر نکلا، میسرہ نے قریب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مشاہدہ شروع کر دیا۔ سفر کے دوران کئی مواقع ایسے آئے جہاں دوسرے تاجر اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول سکتے تھے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچائی کا دامن تھامے رکھا۔ سفر کے دوران ایک مقام پر قافلے کے اونٹوں کے لیے پانی کی قلت ہو گئی۔ باقی تاجر اپنی ضروریات کے لیے پانی ذخیرہ کرنے لگے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ کو ہدایت دی کہ جو پانی دستیاب ہو وہ سب کے ساتھ برابر تقسیم کیا جائے۔ اس عمل سے قافلے کے تمام افراد پر گہرا اثر پڑا اور ان کا احترام مزید بڑھ گیا۔ ایک تاجر نے غلط ناپ تول کر مال بیچنے کی کوشش کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے سمجھایا کہ تجارت میں برکت تب ہی آتی ہے جب دیانتداری سے معاملہ کیا جائے۔ تاجر نے ان کی نصیحت قبول کی اور اپنی غلطی درست کر لی۔ جب قافلہ شام دمشق پہنچا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا مال نہایت عقل مندی اور دانائی سے فروخت کیا۔ ان کی ایمانداری، خوش اخلاقی اور معاملہ فہمی نے وہاں کے تاجروں کو بھی متاثر کیا۔ تجارت میں جو منافع ہوا وہ معمول سے کئی گنا زیادہ تھا۔ میسرہ نے پورے سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، تحمل اور صبر کا مشاہدہ کیا اور دل ہی دل میں جان لیا کہ یہ شخص عام انسانوں جیسا نہیں۔ جب قافلہ مکے واپس آیا، حضرت خدیجہ نے میسرہ سے قافلے کی تفصیلات دریافت کی۔ میسرہ نے صرف تجارتی منافع کی خوشخبری سنائی بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، ان کی نرمی،
مزاجی اور حسن سلوک بھی تعریف کی۔ میسرہ نے یہ بھی بتایا کہ سفر کے دوران انہوں نے ایک نادر منظر دیکھا۔ دوپہر کے وقت جب سورج اپنی تمازت پر تھا، ایک بادل کا ٹکڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے چلتا رہا۔ یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا جس نے میسرہ کے دل میں مزید عقیدت پیدا کر دی۔ یہ سب سن کر حضرت ختیجہ کا دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور کردار سے بہت متاثر۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ براہ راست ان سے ملاقات کرے گی۔ ایک دن حضرت ختیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر مدعو کیا۔ جب وہ پہنچے تو حضرت ختیجہ نے نہایت عزت اور احترام سے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے کاروبار میں ان کی کامیابی اور دیانتداری کی تعریف کی اور ساتھ ہی قریش میں ان کی شہرت کا بھی ذکر کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عاجزی سے جواب دیا، یہ سب اللہ کی عطا ہے اور میں بس اپنی استطاعت کے مطابق ایمانداری سے کام کرتا ہوں۔ یہ پہلی ملاقات نہ صرف کاروباری معاملات تک محدود رہی بلکہ اس میں ایک باہمی احترام اور روحانی تعلق کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ حضرت ختیجہ کی پہلی ملاقات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری ان کے دل میں مزید گر کر گئی۔ یہ صرف ایک تاجر کا تاثر نہیں تھا بلکہ دل کی گہرائیوں سے ابھرنے والا احترام اور روحانی کشش تھی جو ہر لمحے بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت ختیجہ نے اپنی قریبی سہیلی نفیسہ بنت منیہ سے اپنے دل کی بات کی۔ وہ جانتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف کردار کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے بلکہ ان کی طبیعت میں عاجزی اور تحمل بھی بے مثال ہے۔ نفیسہ بنت منیہ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کو سمجھا اور اس مقدس رشتے کو حقیقت میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور نہایت نرمی اور محبت سے ان کے خیالات معلوم کیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے کبھی شادی کا سوچا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، ابھی تک نہیں، میرے وسائل محدود ہیں اور میں اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتا۔ نفیسہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر کوئی معزز خاتون خود آپ سے نکاح کی خواہش ظاہر کرے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی سے جواب دیا، اگر وہ خاتون نیک سیرت ہو اور اللہ کی رضا کی طلبگار ہو تو کیوں نہیں؟ یہ سن کر نفیسہ نے حضرت ختیجہ کے جذبات کا ذکر کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت تو ہوئی مگر وہ حضرت ختیجہ کے اعلیٰ کردار اور عزت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اس تجویز پر غور کرنے کا وعدہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے پر اپنے چچا ابو طالب اور دیگر قریبی رشتہ داروں سے مشورہ کیا۔ ابو طالب نے اس رشتے کو خوشی خوشی قبول کیا اور کہا، ختیجہ قریش کی معزز اور پاکیزہ خاتون ہے، اگر وہ تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو یہ ہمارے خاندان کے لیے باعث عزت ہوگا۔ آخر کار حضرت ختیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سادگی اور محبت سے بھرپور ماحول میں انجام پایا۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا جس میں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضرت ختیجہ کے فضل و کرم کا ذکر کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو 20 اونٹ مہر کے طور پر دیے جو اس وقت کے رواج کے مطابق ایک بڑی عزت دار پیشکش تھی۔ حضرت ختیجہ کے الفاظ، میں نے آپ کو اس لیے منتخب کیا کیونکہ آپ سچے ہیں، دیانتدار ہیں اور آپ کا دل صاف ہے۔ یہ نکاح نہ صرف ایک عظیم معاشرتی بندھن تھا بلکہ روحانی لحاظ سے بھی ایک مضبوط رشتہ ثابت ہوا۔ حضرت ختیجہ نے ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، چاہے وہ زندگی کے مشکل ترین لمحات ہوں یا خوشیوں کے لمحات۔ وہ پہلی شخصیت تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، ہر مشکل گھڑی میں ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کا دل مضبوط کیا، ان کی دولت کو دین اسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ کی ازدواجی زندگی محبت، عزت اور روحانی ہم آہنگی کی ایک مثال تھی۔ ان کے درمیان رشتہ صرف ایک میاں بیوی کا نہیں تھا بلکہ ایک ایسا مقدس تعلق تھا جو دونوں کو اللہ کی راہ میں ایک دوسرے کا مضبوط سہارا بناتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار ہرا کا رخ کرتے تھے جو مکے سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑ پر واقع تھا۔ وہاں جا کر وہ گھنٹوں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے، انسانی زندگی کے مقصد پر تدبیر کرتے اور دل کی گہرائیوں سے حق کی تلاش میں مصروف رہتے۔ حضرت ختیجہ اس خلوت کو نہ صرف سمجھتی تھی بلکہ اس کی قدر بھی کرتی تھی۔ وہ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی
اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کا انتظام سنبھالتی۔ ایک رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، اچانک ایک فرشتہ ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پیغام: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گہرا روحانی تجربہ تھا، اور وہ اس کے بعد گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں غار سے نکلے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے تو ان کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے آثار تھے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے فوراً تسلی دی، کمبل اڑایا اور محبت سے کہا، اللہ کی قسم وہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں۔ یہ الفاظ حضرت خدیجہ کی ایمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ان کے کامل یقین کی گواہی تھی۔ حضرت خدیجہ نے فوراً اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے مشورہ کیا، جو ایک عیسائی عالم تھے اور الہامی کتابوں کا گہرا علم رکھتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واقعہ سنایا تو ورقہ نے کہا، یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا۔ اگر میں اس وقت زندہ رہا جو آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی کا لمحہ تھا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا اور محسوس کر رہا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ حضرت خدیجہ نے بغیر کسی شک و شبے کے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا۔ وہ اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت بنی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہی، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں۔ انہوں نے اپنا مال اسلام کی خدمت میں پیش کیا، اپنے خاندان اور قبیلے کے دباؤ کے باوجود ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ ہر مشکل گھڑی میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈال بنی۔ اسلام کی ابتدا وہ وقت تھا جب مکے کے سردار اور قریش کے طاقتور لوگ اس نئے پیغام کے خلاف تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جانے لگا، مگر ان آزمائشوں کے درمیان حضرت خدیجہ کی محبت، قربانی اور حوصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مضبوط سہارا ثابت ہوا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے مال اور دولت کو دین اسلام کے لیے فروغ پیش کیا۔ انہوں نے اپنی تجارت سے حاصل کی گئی دولت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے وقف کر دیا۔ ابتدائی مسلمانوں کی مالی مدد کی تاکہ وہ قریش کے ظلم کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت بلال حبشی جیسے غلاموں کی آزادی میں بھی حضرت خدیجہ کے مال کا بڑا حصہ شامل تھا۔ جب قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کا بائیکاٹ کیا تو حضرت خدیجہ نے ان مشکل حالات میں بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ شیب ابی طالب کا واقعہ ان کے صبر و استقامت کی مثال ہے۔ 3 سال تک وہ اپنے شوہر اور خاندان کے ساتھ مکے کے ایک ویران علاقے میں قید رہی۔ اس دوران کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، مگر حضرت خدیجہ نے کبھی بھی شکایت نہیں کی۔ وہ ہر لمحہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھاتی رہی، ان کے دل کو مضبوط کرتی رہی۔ حضرت خدیجہ کا مقام اتنا بلند تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کا ذکر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے، ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے۔ جب وہ آئیں تو ان سے ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے اور ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل خوشخبری کے طور پر دیجیے، جہاں نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی کوئی غم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت خدیجہ کی عظمت اور مقام کا اعلیٰ ترین اعلان تھا۔ جب شیب ابی طالب کی قید ختم ہوئی، حضرت خدیجہ کی صحت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اسلام کے فروغ میں گزارے۔ آخر کار 10 نویں میں حضرت خدیجہ نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ ان کے وصال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرے غم میں مبتلا کر دیا اور اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمیشہ یاد کرتے رہے۔ وہ اکثر ان کی یاد میں آنکھوں سے آنسو بہاتے، ان کے سہیلیوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے، صرف اس لیے کہ وہ خدیجہ سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کبھی کسی عورت سے اتنا رشک نہیں کیا جتنا حضرت خدیجہ سے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر محبت سے کرتے تھے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نے نہ صرف محبت اور عزت کی ایک بہترین مثال تھی بلکہ قربانی، صبر اور ایمان کی بھی علامت بن گیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت اور قربانیوں کو یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔